السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر سوالات کی آخری نشست اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اس کے جوابات آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے میل آئی ڈی یا فیس بک میسنجر میں دیجیے۔ جوابات دینے کی آخری تاریخ 20 جون 2021 ہوگی۔ ہماری جانب سے اس کے جوابات 21 جون 2021 کو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دیں گے۔ اس کا رزلٹ 25 جون 2021 کو پیش کیا جائے گا۔ سوالات یوں ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کس کے الفاظ ہیں؟ مجھے تم سے اور بھی باتیں کہنی تھیں، لیکن تم ابھی ان کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ میرے بعد جو وہ آئے گا جس کی بہت تعریف کی گئی ہے، وہ تمہیں مزید علم دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کس کی دعا ہے؟ اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ بے شک تو عزیز الحکیم ہے۔ جب بنو جرہم نے حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا تھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس رشتہ دار نے اس کو نکلوایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوست کا نام بتائیے جو پیشے سے ڈاکٹر تھے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، میں تمہارے جنون کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ دیا تو ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہونے کے بعد دوسری آیات کس سورہ کی نازل ہوئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی ایام میں مسلمان مکے کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور بعد نماز مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ اس لڑائی میں جو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرا، وہ دور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں راہ اسلام میں پہلا خطرہ تھا۔ یہ پہلا خون کا قطرہ کس صحابی رسول کا زمین پر گرا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی جا رہی تھی، تو نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو، اس سے کام نہ چلے گا۔ یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے۔ آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھا۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے،
साहिर हैं, शायर हैं, मजनून हैं। आखिर इन बातों को कौन मानेगा? क्या लोग साहिरों को नहीं जानते कि वो किस किस्म की झाड़ फूंक करते हैं? क्या लोगों को मालूम नहीं कि काहिन किस किस्म की बातें बनाया करते हैं? क्या लोग शेर व शायरी से नावाकिफ हैं? क्या लोगों को जुनून की कैफियत का इल्म नहीं है? इन इल्ज़ामात में से आखिर कौन सा इल्ज़ाम मोहम्मद पर चिस्पा होता है कि इसका यकीन दिलाकर तुम अव्वाम को उसकी तरफ तवज्जो करने से रोक सकोगे? ठहरो, इसका इलाज मैं करता हूँ। इसके बाद वो इराक गया और वहाँ से शाहान अजम के किस्से और लौंडियों को ले आया ताकि लोगों की तवज्जो नबी और कुरान से हटा सके। इस बात का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस रिश्तेदार ने यह बात कही? अगर तुम सीढ़ी लगाकर आसमान पर पहुंचो और हमारे सामने किताब ले आओ और तुम्हारे साथ 4 फरिश्ते भी आएं और वो कहें ये अल्लाह का नबी है, तब भी मैं तुम पर ईमान नहीं लाऊंगा। अबू जहल ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मक्के में मेरी मजलिस बड़ी है, अल्लाह ने इसका जवाब कुरान मजीद की किस सूरत में दिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के जिस शाह के पास अपना खत भेजा था, इसका नाम बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी रसूल के लिए कहा था कि तुम आखिरी घूंट दूध का पियोगे? सुलह हुदैबिया से कबल ये खबर मशहूर हो गई कि मुशरिकीन मक्का ने उस्मान बिन अफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया है। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लेने के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जान निसारी की बैत ली। इस बैत का नाम बताइए। इन सहाबी रसूल का नाम बताइए जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से अपनी आगोश में ले लिया और उनके सर पर हाथ रखकर दुआ दी, इलाही इस पर अपनी बरकत नाजिल फरमा और इसको इल्म का नूर फैलाने का जरिया बना। कुफ्फार मक्का के जब बेशतर हरबे नाकाम हो गए तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देने की कोशिश की और ये बात करने के लिए उन्होंने एक शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐ मोहम्मद, अगर तुम बादशाहत के ख्वाब देख रहे हो तो अगरचे हम इस मिजाज के नहीं हैं कि किसी को बादशाह मान लें, लेकिन तुमको हम अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे। अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो ज़रा इशारा करो तो हम तुम्हारे कदमों में दौलत की अंबार डाल देंगे, और अगर कहीं शादी करने की ख्वाहिश हो
تو صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جس گھرانے میں کہو تمہاری شادی کرا دی جائے گی، لیکن بہرحال تم اس کام سے باز آ جاؤ جس نے قریش کے اندر تفرقہ برپا کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس پر میں اپنے رب کی جانب سے مامور ہوں۔ یہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کس شخص کے درمیان ہوئی؟ مدینے کے منافقین مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس مسجد کو کس نام سے بلایا ہے؟ فتح مکہ کے بعد مکہ کے قریب واقع وادی نخلا میں بت عزا کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رسول کو ہدایت دی تھی؟ فتح مکہ کے بعد پہلے حج کے موقع پر امیر حج کون تھے؟ حجۃ الوداع کے بعد جنگ موتا کے موقع پر اسلامی فوج کے کمانڈر کون تھے؟ مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن چند اشخاص کو واجب القتل قرار دیا، جن میں عبداللہ بن قتل بھی تھا۔ یہ شخص سخت بدباطن تھا۔ اس شخص نے اپنی دو کنیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے کے لیے اشعار حفظ کرا رکھے تھے، اور وہ انہیں سر تال میں گایا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن قتل خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا تاکہ اسے امان مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اس کو قتل کرے۔ اس صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے عبداللہ بن قتل کو قتل کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آخری الفاظ جو نکلے وہ کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمان پریشان ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر ٹہر کر جو خطبہ دیا، اس میں قرآن مجید کے کس سورے کی آیتوں کی تلاوت کی گئی؟ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔